السلام علیکم۔ التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی ایک مختصر سورت تلاوت کی ہے، اور آپ اس سورت کو جانتے ہیں اچھی طرح۔ اس کا نام سورۃ الاخلاص ہے۔ کمال کی سورت ہے۔ صرف حاضر رکھیے دماغ تاکہ میں جو سمجھانا چاہوں اس سورت کو تو اس کا مضمون آپ کے دماغ میں تر و تازہ رہے۔ امام رازی رحمہ اللہ اپنی تفسیر کبیر میں، امام آلوسی رحمہ اللہ روح المعانی میں، خطیب شربینی سراج المنیر کے اندر اس سورت کے 22 نام ذکر کرتے ہیں۔ کتنے نام؟ 22 نام ذکر کرتے ہیں۔ اس سورت کا ایک نام جو ابھی میں نے لیا، عام فہم سورۃ الاخلاص۔ سورۃ الاخلاص اسے کیوں کہتے ہیں؟ اخلص یخلص، اخلاص کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو خالص کرنا، اور اس سورت کو سورۃ الاخلاص اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس سورت میں اللہ نے توحید کو اپنے لیے خالص کیا ہے، اور بندہ اس سورت میں توحید کو اللہ کے لیے خالص کرتا ہے۔ اور اس کو سورۃ الاخلاص کہنے کی وجہ کہ بندہ اس کو سمجھے اور عقیدہ رکھے تو اللہ اسے جہنم سے خلاصی عطا کر دیتے ہیں۔ اور اس سورت کا دوسرا نام ہے سورۃ التوحید۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ قرآن میں سورۃ التوحید ہے تو آپ کہیں گے جی ہاں ہے۔ وہ کون سی سورت ہے؟ سورۃ الاخلاص کا نام سورۃ التوحید ہے، اور اس کا نام سورۃ النجات بھی ہے۔ سورۃ النجات اس لیے کہتے ہیں کہ جو اس کے مطابق عقیدہ رکھ لے، ایمان رکھ لے، اللہ اسے جہنم سے نجات عطا کر دیتے۔ اور اس سورت کا ایک نام ہے سورۃ المعرفت، پہچان، تعارف۔ اس سورت کو سورۃ المعرفت اس لیے کہتے ہیں کہ جب یہ سورت بندہ سمجھ لے، اس سورت میں اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے بندے کو۔ اس سورت کا ایک نام ہے سورۃ الولایت۔ کون سی سورت؟ سورۃ الولایت۔ لوگ ولی بھی تلاش کرنے پھرتے ہیں اور لوگ ولی بننا چاہتے بھی ہیں۔ سورۃ الاخلاص کا عقیدہ مان لے اور اس کے مطابق ایمان رکھ لے تو اللہ کا ولی بن جائے گا۔ یہ سورۃ الولایت ہے، اور اس سورت کے اور بھی بہت سارے نام ہیں۔ ایک سورۃ النصب بھی ہے اس کا، کہ مشرکین کے سوال کا جواب ہے یہ کہ انہوں نے پوچھا کہ اپنے رب کا شجرہ نسب بیان کریے، کیجئے، آپ کا رب کس سے پیدا ہے، باپ کون ہے، بیٹا کون ہے، شجرہ کیا ہے؟ تو اللہ نے اس میں اپنا نسب بیان کیا ہے کہ لم یلد ولم یولد، تعارف فرمایا ہے۔ اب یہ سورت اتری کس پس منظر میں، ذرا یہ بھی سمجھیے۔ ایک تو آپ کو میں نے ذکر کر دیا، پہلے اس سورت کی ایک فضیلت مختصر سی بیان کر دے تو انشاءاللہ میں شروع کروں گا تو آپ کے 14 طبق روشن ہوں گے انشاءاللہ۔ صرف آپ حاضر رکھیے دماغ۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک امام کی شکایت لائی گئی ہے
کہ بھئی ہمارا امام ہے، وہ جب بھی نماز پڑھاتا ہے ہمیں تو قرات ختم کرتا ہے تو سورہ اخلاص پہ. تو ہم نے اس سے کہا اللہ کے بندے اور بھی بڑی صورتیں ہیں اور آپ کو آتی بھی ہیں، لیکن آپ اختتام کرتے ہیں قرات کی تو کس صورت پہ؟ سورۃ الاخلاص پہ. وہ کہنے لگے جی امامت کروانی ہے مجھ سے، ٹھیک ہے، نہیں تو اپنے لیے امام تلاش کرو، میں سورہ اخلاص نہیں چھوڑوں گا. شکایت لائی گئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ ان سے پوچھیں تو صحیح کہ کیا وجہ ہے اس کی سورۃ اخلاص پڑھنے کی. تو انہوں نے وجہ پوچھی، جواب سنیے. آ کر نبی علیہ السلام سے فرمایا، وہ کہتا ہے لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ، اس لیے مجھے محبت ہے اس سورت کے ساتھ کہ اس سورت میں رحمان کی صفات بیان کی گئی ہے، صفات ایجابیہ صفات سلبیہ بیان کی گئی ہیں، اور مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے. جب یہ جواب نبی علیہ السلام کے پاس بتایا گیا تو اللہ کے پاک پیغمبر نے ڈانٹنے کے بجائے، امامت سے ہٹانے کے بجائے فرمایا، جا کے اس امام کو کہہ دو اپنے، ان حبک ایہا، کہ اگر تجھے سورت اخلاص سے محبت ہے تو اعلان سن لے اللہ کو تجھ سے محبت ہے. اللہ اکبر. تو سورۃ الاخلاص سے محبت کرتا ہے تو اتنی شان والی عظمت والی سورت ہے. دوسری فضیلت سن لیجئے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایاجز احدکم ان یقرأ ثلث القرآن کل لیلۃ، کیا تم میں سے کوئی اس کی طاقت نہیں رکھتا، عاجز ہے، ان یقرأ ثلث القرآن کل لیلۃ، کہ وہ ہر رات سونے سے پہلے قرآن کا تیسرا حصہ تلاوت کر لے. تو قرآن کتنے پارے ہیں اور تیسرا حصہ کتنے پارے بنتے ہیں؟ 10 پارے. کیا تم میں سے کوئی عاجز ہے کہ قرآن کا تیسرا حصہ پڑھ لے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا یہ تو ہر آدمی کے لیے مشکل ہے، ہر آدمی رات کو بھلا 30 پارے تیسرا حصہ 1/3 حصہ کیسے تلاوت کرے گا؟ فرمایا سن لو، قل هو اللہ احد سورۃ الاخلاص فإنها تعدل ثلث القرآن، کہ سورۃ اخلاص قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے. تو ہری پور والوں 4 آیتیں ہیں اور 10 پاروں کے برابر ہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ نہیں بتلائی، صرف اتنا بتلایا کہ تیسرے حصے کے برابر ہے. اب علماء پڑھ گئے اس کی گہرائی میں کہ آخر کیا بیان ہوا اس سورت میں کہ اللہ کے حبیب سے قرآن کے تیسرے حصے کے برابر قرار دے رہے ہیں. تو کچھ مفسرین کہنے لگے کہ ثواب میں اجر میں قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے، اور کچھ نے فرمایا یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن پورے قرآن کا مطالعہ کرو تو قرآن میں 3 مضامین بیان ہوتے ہیں، توحید، رسالت، قیامت. کتنے؟ توحید، رسالت اور قیامت. تو توحید کتنا حصہ ہوا پھر قرآن کا؟ تیسرا حصہ. قرآن 3 مضامین ہے، اس بات توحید، اس بات رسالت اور عقیدہ آخرت اور قیامت، اور اس صورت میں صرف توحید ہی کا بیان ہے. تو گویا قرآن کے تیسرے حصے والا مضمون ان 4 آیتوں میں اللہ نے جمع کر کے رکھ دیا. 3 مرتبہ پڑھنا تیرا کام ہے، پورے قرآن کا ثواب دینا رب کا کام ہے. اچھا
ذرا آگے تو سنیے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا گیا، صف لنا ربک، ہمیں اپنے رب کی صفات بیان کیجئے، تعارف کیجئے۔ آپ جس اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کر پتھروں کی برسات میں آپ نے جو اعلان کیا تھا، اوکاز کی منڈی میں سر کا خون پاؤں تک پہنچ گیا جو آپ نے اعلان کیا۔ طائف کے بازار میں جب آپ خون میں رنگین ہو گئے تھے کہ آپ جس رب کی طرف بلا رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں مان لو کہ لا الہ، کوئی الہ و حاجت روا نہیں، کوئی معبود و دستگیر نہیں، کوئی غوث و اعظم نہیں ہے، کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں ہے، کوئی غائبانہ پکاروں کے لائق نہیں ہے، کوئی برکتیں دینے والا نہیں، الا اللہ، اگر ہے تو کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو جس اللہ کی طرف آپ دعوت دیتے ہیں اس کا تعارف کروائیے کہ وہ اکیلا ہے، دو ہیں، تین ہیں، کتنے ہیں؟ تعارف کروائیے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر پر اس وقت یہ آیتیں اتری، یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے اور سورت کا نام سورت الصافات ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ہری پور والوں ذرا سنیے، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا والصافات صفا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو صف باندھتے ہیں، صف باندھنا، فالزاجرات زجرا، پس قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈانٹتے ہیں جھڑک کر، فالتالیات ذکرا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو نصیحت پڑھنے والے ہیں۔ یہ تین قسمیں اٹھا کے فرمایا، ان الہکم لواحد، کہ تمہارا الہ معبود اور حاجت روا کون ہے؟ اللہ لواحد، ایک ہے۔ تمہارا معبود کیا ہے؟ الہ حاجت روا صرف ایک ہے، دو تین چار نہیں، ایک۔ تفسیر ماوردی، علامہ ماوردی اپنی تفسیر النکت والعیون میں یہ چاروں شان نزول ذکر کرتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ بھی کرتے ہیں، پھر مشرکین نے وفد بھیجا کہ آپ کا رب، اس کی صفات کیا ہیں؟ آپ کے رب کی صفات کیا ہیں؟ تو اس وقت قرآن مقدس کی یہ آیتیں نازل ہوئی، یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے اور سورت کا نام سورت الاعراف ہے، اس کی آیت نمبر 54 ہے۔ فرمایا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارا رب اللہ ہے وہ ذات خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا ہے آسمان و زمین کو، فی 6 ایام، کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں میں۔ کتنے؟ تو آپ کے ذہن میں سوال آئے گا، جب آسمان نہیں تھا، زمین نہیں تھی، تو سورج چاند بھی نہیں تھا، تو دن رات کا تو تعلق تو سورج کے ساتھ ہے، سورج طلوع ہوتا ہے تو دن ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے تو رات، تو سورج تھا ہی نہیں، تو 6 دن اور راتیں کیسے بن گئی؟ جواب سنیے، مفسرین کرام کہتے ہیں، فی 6 ایام، 6 دنوں میں، یعنی جتنا آج کل 6 دن ہوتے ہیں، اتنی مدت میں اللہ نے 7 آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ دوسرا مطلب، فی 6 ایام،
یوم کا اطلاق عربی میں ساعت پر بھی ہوتا ہے، گھڑی پر بھی ہوتا ہے۔ امام بیضاوی معنی کرتے ہیں فی ستت ایام ای فی ستت ساعات، 6 لمحوں میں اللہ نے 7 آسمان و زمین پیدا کر دیے۔ اور تیسری توجیہ سن لو اور مزہ آ جائے گا۔ فی ستت ایام، اللہ نے 7 آسمان اور 7 زمینیں 6 حکموں میں پیدا کر دیے۔ کتنے؟ اچھا یہ صفات ہیں اس مالک کی۔ اچھا ثم استوى علی العرش، زمین پیدا ہو گئی، بچھ گئی، آسمان بن گئے، عرش قائم ہو گیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ کما یلیق بشانہ لا نعلم کیفیتہ، اپنی شان کے مطابق اللہ عرش پر تخت بادشاہی پہ مستوی ہو گیا۔ کیا کرتا ہے اللہ؟ یغشی اللیل النہار، اللہ ڈانکتا ہے، اوڑھتا ہے رات کو دن پر۔ اللہ رات کو اوڑھ دیتا ہے دن پر تو رات چھا جاتی ہے، دن چھپ جاتا ہے۔ یطلبہ حثیثا، یہ رات دن کے پیچھے آتی ہے، طلب کرتی ہے اسے حثیثا، دوڑ کر، یعنی دوڑتے آ رہی۔ دن جا رہا ہے تو رات اس کے، ابھی ہم ظہر میں ہیں، عصر مغرب کے بعد، مغرب عصر کے قریب آپ دیکھیں گے کہ دن جا رہا ہے تو فوراً کیا دوڑتی ہوئی آ رہی ہے؟ تو یطلبہ حثیثا والشمس والقمر، اللہ نے پیدا کیا سورج اور چاند کو، والنجوم، اور ستاروں کو، اور ستارے مسخرات بامرہ، یہ سورج چاند ستارے سب اس کے حکم کے آگے مسخر ہیں، اسی کے حکم سے چل رہے ہیں۔ الا لہ الخلق، او ہری پور والو اعلان سن لو، الا لہ الخلق، خبردار سن لو، لہ الخلق، اسی کے لیے ہے پیدا کرنا، والامر، اور اسی کے لیے ہے حکم دینا، آرڈر دینا۔ پیدا بھی وہی کرتا ہے اور امر اور اختیار بھی اسی کا ہے، حکم بھی وہی دیتا ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، برکتوں والا ہے وہ اللہ جو رب العالمین ہے۔ جب انہوں نے کہا انسب لنا ربک، یا بعض کہتے ہیں انسب لنا ربک، بیان کر نسب اپنے رب کا، تو اللہ نے یہ صورت اتاری۔ آپ کو علامہ ماوردی کی عبارت سنا دوں، آپ بڑے حیران ہوں گے۔ مشرک کی بھی مت ماری گئی ہے نا، پورا جرگہ آیا اور آ کر کہنے لگا نبی علیہ السلام سے کہ عجیب بات ہے، 360 صنما، 360 صنما، 360 بت، لا تقوم بحوائجنا، وہ ہماری حاجتیں پوری نہیں کر سکتے۔ 360 بت ہماری حاجتیں نہیں پوری کر سکتے۔ فَكَيْفَ يَقُومُ الْوَاحِدُ بِحَوَائِجِ الْخَلَائِقِ، تو کس طرح اکیلا اللہ اتنی مخلوقات کی حاجتیں پوری کرے گا؟ ہم تو 360 کو مانتے ہیں، وہ پوری نہیں کر سکتے، تو ان کو چھوڑ کے اکیلے اللہ کیسے پوری کرے گا؟ اللہ نے فرمایا ہاں وہی کرتا ہے اور کرنے میں احد یکتا ہے۔ کیسا ہے؟ یکتا ہے۔ انشاءاللہ معنی کروں گا، مزہ آئے گا آپ کو۔ فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے ہوا، یہ ضمیر شان ہے کہ شان یہ ہے وہ اللہ احد یکتا ہے۔ کیا ہے؟ پشتوں میں کہتے ہیں یہ کیا ہو دے،
اردو میں کہتے ہیں وہ یگانہ ہے، وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے۔ اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، یکتا ہے، کمال ہے۔ احد فرمایا، واحد نہیں فرمایا۔ کیا احد فرمایا، واحد؟ کیا وجہ ہے؟ اس میں بھی ذرا کمال سن لیجیے۔ واحد، اس میں تعداد اس کے ساتھ مل سکتی ہے۔ عربی والے کہتے ہیں واحد اثنین یا واحد اثنان، ایک دو تین، تو واحد کے بعد گنتی شروع ہوتی ہے، دو آتا ہے۔ لیکن عربی کی ساری گرامر اور لغت چھان مارو، احد کے بعد ثانی نہیں آتا۔ فرمایا اللہ احد، وہ یکتا ہے، یعنی اس کے ساتھ دوسرا ثانی نہیں ہے، دو تین نہیں ہے۔ ایک معنی احد کا۔ دوسرا معنی احد کا کہ اللہ احد وہ یکتا ہے، وہ تقسیم کو قبول نہیں کرتا، یعنی اس کے ٹکڑے نہیں ہوتے کہ اس سے آگے دوسرے پیدا ہو جائیں۔ وہ اکیلا ہے، یکتا ہے۔ اور تیسرا معنی احد کا، اللہ احد، اللہ یکتا ہے، اکیلا ہے۔ آپ کہیں گے ایک تو احمد جمشید بھی ہے، کیا آپ میں سے ہر ایک ہے یا دو ہیں؟ ظاہر بات ہے ایک ہی ہے، پوری دنیا میں ہر آدمی آپ میں سے ایک ہے۔ تو احد کا معنی سن لیجئے، اللہ ہم میں ایک ہوں لیکن دوسرے کا محتاج ہوں۔ اللہ ایک ہے الہ اور معبود ہونے میں، کس میں؟ اللہ احد، اللہ یکتا ہے۔ تو واحد اور احد میں یہ بھی فرق سن لیجئے۔ کہتے ہیں واحد وہ ہے جو صفات میں اکیلا ہو، احد وہ ہے جو ذات میں اکیلا ہو۔ تو مانا کرو اللہ واحد بھی ہے، اللہ احد بھی ہے، وہ صفات میں بھی اکیلا ہے اور اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے۔ اللہ۔ دوسرا جملہ اللہ الصمد، یہ دوسرا جملہ اللہ الصمد، آپ ایک ہو لیکن محتاج ہو، وہ ایسا ایک ہے اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ کیا ہے؟ آپ اردو ترجمہ میں آپ کو یہ لفظ ملے گا، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اور پشتو والے ہمارے مفسرین مانا کرتے ہیں اللہ الصمد، اللہ بے حاجت دے، یعنی اللہ بے حاجت ہے، کسی کی طرف اس کو حاجت دو۔ اور ایک معنی اور بھی سن لیجیے، جو معنی کیا ہے عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ کا ترجمہ موضح القرآن میں پڑھا، اللہ الصمد کہ اللہ نرادھار ہے۔ کیا معنی ہے؟ نرادھار۔ تو کہتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ نرادھار کا کیا مطلب ہے۔ جیل میں کہتے ہیں ایک پنڈت بھی جیل میں تھا ہندوؤں کا، تو میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا پنڈت جی آپ کی ہندی بولی میں نرادھار کس کو کہتے ہیں آپ؟ کہنے لگا آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا میرا تو بڑا مسئلہ ہے، آپ بتائیں تو صحیح، آپ کی بولی کا لفظ ہے۔ تو وہ کہنے لگا بتاؤں؟ میں نے کہا جی بتائیے۔ کہتے ہیں نرادھار ہم اپنے محلے میں، گاؤں میں، بستی میں اس شخص کو کہتے ہیں کہ پوری بستی اور گاؤں اس کا محتاج ہو اور وہ بستی میں کسی کا محتاج نہ ہو۔ جب یہ معنی کیا، شاہ جی کہتے ہیں میں جھوم گیا،
میں نے کہا او پنڈت جی تیرے گاؤں کا نرادار کیا نرادار ہوگا؟ واقعی نرادار اللہ ہے کہ ساری کائنات اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ نرادار ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اور علامہ عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ کی تفسیر ہے تفسیر ماجدی، مجھے بڑا پسند آیا ان کا معنی۔ وہ کہتے ہیں اللہ الصمد کہ اللہ محتاج الیہ ہے، اللہ الصمد اللہ محتاج الیہ ہے، یعنی جس کی طرف ساری مخلوق محتاج ہوتی ہے ایک اللہ ہے جو محتاج نہیں، باقی ساری کائنات محتاج ہے۔ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے اور سورت کا نام سورت فاتر ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ آیت نمبر 15 یا ایوہ الناس، او لوگو، نبی ہیں، ولی ہیں، فرشتے ہیں، صحابہ ہیں، جتنے بھی، یا فرشتے ناس میں نہیں تو لوگ سارے آگے، ٹھیک ہے، تو سارے لوگوں کو خطاب ہے، سارے انبیاء، سارے اولیاء سن لو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے فقیر اور محتاج ہو اللہ کے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے۔ اور اس کی شان کیا ہے؟ فرمایا واللہ هو الغنی الحمید، اللہ غنی بے نیاز بے پرواہ ہے، حمید تعریفوں والا ہے۔ کوئی نبی ہو تب بھی کس کا محتاج ہے؟ ولی ہوں کس کے محتاج ہیں؟ آئیے ویسے نہیں کہوں گا، میں پڑھنے لگا ہوں اللہ کا قرآن۔ یہ میرے سامنے سورت کا نام سورت القصص ہے، سورت القصص، اور 20واں پارہ ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام عظیم الشان پیغمبر ہیں، اللہ کا کلیم ہے، بڑا ہی عظیم ہے۔ مصر سے مدین تک کا سفر کیا پیادل، بھوک لگی، پیاس سے برداشت کرتے رہے، پیادل جا رہے، توشہ بھی کوئی، تھک تھک کے سینکڑوں میل کا سفر طے کیا، اور قتل کا خوف بھی ہے کہ آرڈر جاری ہوا ہے بادشاہ کی طرف سے کہ ان کو گرفتار کیا جائے اور سزا دی جائے پھانسی کی۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس حال میں وہاں پہنچتے ہیں۔ قرآن ایک منظر نقل کرتا ہے، وہاں کچھ لوگ بکریوں کو، جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، 2 لڑکیاں دور کھڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام گئے اور ان لڑکیوں کے جانوروں کو بھی سیراب کروایا، پانی پلوایا، ان سے کہا گھر جاؤ، اور پھر ان سے پیسے بھی نہیں لیے، سیدھے درخت کے سائے میں آ کر بیٹھے۔ تو درخت کے سائے میں آ کر کیا کہتے ہیں؟ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، پڑھنے لگا ہوں۔ قرآن کہتا ہے فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ، پس موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو کچھ بھی تم میری طرف اتارے خیر سے تو انی فقیر، میں کیا ہوں؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ میں فقیر ہوں، تو نبی کس کے فقیر ہیں؟ اللہ کے فقیر ہیں۔ اللہ اکبر، سمجھ آگئی؟ تو فرمایا اللہ الصمد۔ آپ بہت سارے احباب بیٹھے ہیں، قرآن کریم کی لغت اور الفاظ میں اتنی جامعیت ہے کہ اللہ نے لفظ صمد ذکر کیا، اور پورا قرآن کھنگال لو، یہ سورۃ الاخلاص کی خصوصیت ہے کہ
کہ اللہ کی دو صفات اس جو آیت میں ذکر کی، احد اور صمد، یہ پورے قرآن میں اللہ کے لیے سوائے سورہ اخلاص کے اور کہیں بھی بیان نہیں ہوئی۔ صمد اللہ کی صفت صرف اور صرف سورۃ اخلاص ہی میں بیان ہوئی۔ اب آئیے، چونکہ لفظ ایسا بیان کر دیا کہ علوم کا سمندر اس لفظ صمد میں نچوڑ دیا، امام ابن کثیر رحمہ اللہ بہت سارے معنی ذکر کرتے ہیں صمد کے، کہ اللہ صمد ہے تو کیسا ہے، ذرا اس پہ غور کیجیے، معنی سنتے جائیے صمد کا کہ اللہ کی صمدیت تمہیں سمجھ میں آئے۔ فرمایا اللہ صمد، اللہ صمد ہے۔ صمد کا ایک معنی بمانے مسمود کے ہے، سامدہ یسمد با فتح یفتح، اور نصارہ ینصرو سے سامدہ یسمد کا معنی ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، عزم کرنا۔ تو صمد بمانے مسمود کے، صمد اس کو کہتے ہیں الذی یسند الیہ فی الحوائج، صمد وہ ذات ہے کہ حاجتوں میں، پریشانیوں میں، ضرورتوں میں مخلوق جس کے در کی طرف محتاج ہو وہ صمد ہوتا ہے۔ تو اب یہاں علماء بیٹھے ہیں، اللہ صمد نہیں کہا، ٹھیک ہے، نکرہ بھی کہہ سکتے تھے، جیسے اللہ احد کہا، بلکہ کیا کہا، اللہ الصمد، اور خبر کے اوپر الف لام داخل کیا۔ تو اس لیے یہ معنی نہ کرو کہ اللہ بے حاجت ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہیں، معنی یہ کرو تخصیص والا، اللہ الصمد، کہ اللہ ہی بے نیاز ہے، اس کے سوا کوئی بے نیاز، ہم سارے نیاز مند ہیں، وہ بے نیاز ہے، وہی بے نیاز ہے۔ ہم منگتے ہیں وہ داتا ہے، ہم مخلوق ہیں وہ خالق ہے، ہم مرزوق ہیں وہ رازق ہے، ہم مملوک ہیں وہ مالک ہے، ہم محتاج ہیں وہ صمد ہے، وہ حاجتوں سے پاک ہے۔ تو صمد کا معنی مخلوق جس کا ارادہ اور قصد کرے، صمد کا دوسرا معنی جس چیز پہ تغیر تبدل نہ آئے، ہر چیز میں تبدیلی آتی ہے، ایک اللہ کی ذات ہے جس میں کوئی تبدیلی تغیر تبدل نہیں آتا، وہ صمد ہے۔ صمد اس کو کہتے ہیں سردار کو جس پہ سرداری ختم ہو جائے، صمد اس کامل کو کہتے ہیں جس پہ کمال ختم ہو جائے، صمد اس کامل کو کہتے ہیں جو ذات میں کمال رکھتا ہو، صمد اس کامل کو کہتے ہیں جو صفات میں کمال رکھتا ہو، صمد اس ذات کو کہتے ہیں جو کھانے پینے سے پاک ہو، صمد اس ذات کو کہتے ہیں جو ساری چیزوں پہ تصرف رکھتا ہو، صمد اس ذات کو کہتے ہیں جس پہ کوئی بالا دست نہ ہو۔ ہم کہتے ہیں اللہ ہی زبردست ہے اور باقی ساری مخلوق اللہ کے زیر دست ہے۔ زبردست کون ہے؟ ہم سارے اس کے زیر دست ہیں۔ اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے حاجت ہے۔ اور صمد کا ایک اور معنی کہ صمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس پہ فنا نہ آئے، مخلوق پہ فنا آنے کے بعد بھی وہ باقی رہے، وہ کون ہوتا ہے؟ صمد ہوتا ہے۔ اور قرآن یہ ذکر کرتا ہے کل من علیہا فان، کل من علیہا فان، سب پہ فنا آئے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تیرے رب کی ذات باقی رہے گی۔ اللہ الصمد، اللہ ہی بے نیاز ہے۔ اللہ ہی کیا ہے؟ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، تیسرا جملہ
लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह ने किसी को जना नहीं है, यानी कोई उसका वलद बेटा नहीं है। वलम यूलद, और न उसको जना गया, यानी कोई उसका वालिद और बाप नहीं है। वो वलद से भी पाक है, वो वालिद से भी पाक है। वो न जना गया है और न खुद किसी को जनता है। लम यलिद, आप कहेंगे ये जुमले क्यों कहे? इस दुनिया में ऐसे भी कम वक्त गुजरे हैं बदबख्त, जो ये कहते थे कि अल्लाह की बेटियां हैं। मक्के के मुशरिकीन अल मलाइकतु बनातुल्लाह, और यहूदी क्या कहते थे? उज़ैर इब्नुल्लाह, उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। और ईसाई आज तक इस अकीदे पे कायम हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम किसके बेटे हैं? अल्लाह के बेटे हैं। वो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते। तो अल्लाह ने एक जुमले में सब पे रद्द कर दिया। लम यलिद, अल्लाह ने किसी को जना, उसका कोई बेटा नहीं है। तो दुनिया में अल्लाह के लिए औलाद तो लोगों ने मानी है, लेकिन इस रूए जमीन पे अल्लाह के लिए वालिद बाप किसी ने नहीं माना। तो फिर लम यूलद कहने की क्या जरूरत थी? माना नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं अगर कोई मानेगा भी तो मैंने पहले से रद्द कर दिया कि मेरा बाप वालिद कोई नहीं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह हर चीज का खालिक है। जब वो खालिक है तो उसकी मखलूक उसने पैदा की है, उससे पहले कोई है ही नहीं। बाप बेटे से पहले होता है और अल्लाह से पहले कोई नहीं है। तो अल्लाह का ना बेटा है वलम यूलद, और ना ही अल्लाह का बाप है। अच्छा, ये कहां लिखा है? इसकी तफसीर ये मैं पढ़ने लगा हूं। ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है और सूरत का नाम सूरतुल अनआम है। आयत नंबर 101 मैं पढ़ने लगा हूं, जरा गौर कीजिए। फरमाया बदीउस समावाति वल अर्ज़, बदीउस समावाति वल अर्ज़, बिल्कुल नया बगैर किसी मॉडल और नक्शे के आसमानों जमीन को पैदा करने वाला है। अन्ना यकूनु लहू वलद, उसका बेटा कैसे हो सकता है? क्यों कर हो सकता है? वलम तकुल लहू साहिबतुन, हालांकि उसकी बीवी कोई नहीं। उसका बेटा कैसे हो सकता है हालांकि उसकी बीवी, ना उसकी औलाद है ना बीवी है। जब औलाद कोई नहीं, बीवी कोई नहीं, फिर क्या है? फरमाया खालका कुल्ला शैइन, अल्लाह ने हर चीज को पैदा किया। तो उज़ैर भी पैदा किए अल्लाह ने, वो मखलूक है। ईसा को भी अल्लाह ने पैदा किया, वो भी मखलूक है। सारी चीजों को उसने पैदा किया। वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, और वो हर चीज का इल्म रखने वाला है। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, ये आसमान और जमीन को पैदा करने वाला, कोई उसकी औलाद नहीं, कोई उसकी बीवी नहीं, यही अल्लाह जो है रब है तुम्हारा। ला इलाहा इल्लाहु, कोई इला नहीं मगर वही है। खालिकु कुल्लि शैइन, वो हर चीज का खालिक है। अल्लाह अकबर। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारे मकामात हैं, लेकिन घड़ी भी मुझे आगे चलने नहीं दे रही। सूरत मरियम की आयतें हैं, सूरह यूनुस की आयतें हैं। फरमाया लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना और ना वो जना गया। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, बात ही खत्म हो गई। लम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह मान लिया तू अकेला है, अल्लाह मान लिया तू समद है, अल्लाह मान लिया तेरा कोई वालिद और वालिद नहीं है। पर ये तो मुमकिन है, हो सकता है कोई कहे जी अल्लाह की औलाद नहीं, मगर ये अल्लाह के जो बंदे हैं ये अल्लाह के हमसर बन गए हैं।
تو فرمایا لم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر اور شریک، اور ہمسر اور شریک تو میری جان کیا، قرآن کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، سورۃ نور میں لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی چیز کوئی نہیں، وہ بے مثل اور بے مثال، لم یکن لہ کفوا احد، جتنے نبی ہیں جتنے ولی ہیں سارے اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج، وہی آقا ہے۔ ہم تو ہر وقت یہی کہتے ہیں کہ وہی آقا وہی داتا وہی مشکل کشا سب کا، وہی آقا وہی داتا وہی مشکل کشا سب کا، وہی ایک غوث اعظم ہے، یہی للکار دیتا جا، اسی کے نام پہ مر لے، اسی کے نام جیتا جا، اسی کے نام کی میں ہو تو بھر بھر جام پیتا جا، رہے توحید میں گر ہوں سمندر شرک کے حائل، رہے توحید میں گر ہوں سمندر شرک کے حائل، لگا دے جست موجوں میں طوفانوں سے نمٹتا جا، وہ جلتے ہیں تو جلنے دو جو ہیں توحید کے دشمن، وہ جلتے ہیں تو جلنے دو جو ہیں توحید کے دشمن، ندا وحدت کی قرآن سے گلی کوچوں میں دیتا جا۔ ہم کہتے ہیں دوستو آؤ یہی مسئلہ مان لو، اللہ کی توحید والا۔ سورت ختم ہو رہی ہے، اس کے بعد صرف 2 صورتیں ہیں، پورے قرآن کا نچوڑ پیش کر دیا کہ اللہ کی توحید میں اونچ نیچ۔ اور میں اکثر کہتا ہوں ہری پور والوں، پیپر میں کوئی بچہ ایک پیپر میں، یا بڑے ٹیچر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک پیپر میں کتنے نمبر ہونے چاہیے آخری کہ بندہ پاس ہو جائے مار مار کے؟ جی 33 نمبر، کتنے؟ ہاں 35 یا 33 نمبر سے کم ہو تو پاس نہیں ہوتا، ایسا ہی ہے۔ 40 والا پاس، 50 والا، 60 والا پاس۔ پتہ ہے یہی حال ادھر ہے، ادھر کیا معاملہ ہے؟ توحید کے معاملے۔ باقی جتنی باتیں ہیں نماز، روزہ، قربانی، اعمال نوافل میں 33 والا بھی پاس، 10 20 والا بھی پاس، لیکن واحد پرچہ توحید کا ہے کہ اگر اس میں 99 نمبر لیے تب بھی فیل ہے، پاس صرف وہی ہے جو 100/100 لے گا، اس میں رب نے گنجائش نہیں چھوڑی۔ اور کئی لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا بادشاہ جی اللہ کی خالص عبادت، خالص کیا ہے؟ آپ کو بتاؤں خالص کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ او میرا بندہ، گائے میں، بکری میں، مویشیوں میں تمہارے لیے عبرت ہے۔ گائے کا رنگ نیلا پیلا اور بھینس کا رنگ کالا سیاہ یا مختلف ہے، تیرے چارے کا رنگ الگ ہے، اور تو نے اسے کھلایا پلایا، رات کو سو گیا، کوئی زندہ مردہ اسے معلوم نہیں، پیٹ میں کیا چل رہا ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت کی کرشمہ کاریاں دکھائیں اور کارخانہ لگا دیا۔ کیا کر دیا؟ گوبر بن رہا ہے، اور فرمایا من بین فرسن، گوبر ایک طرف، خون دوسری طرف، پیشاب تیسری طرف، بدبو والی چیزیں تیسری طرف، ان ساری گندگیوں کو دائیں بائیں کر کے ان کے
بیچ میں ان ساری ملاوٹوں سے پاک جب تو صبح آ کے بیٹھتا ہے تو تیرے برتن میں لبنن خالصا، جس طرح میں ان گندگیوں کی ملاوٹ سے دودھ خالص ڈالتا ہوں، تو بھی جب میری بندگی اور عبادت کرے تو شریکوں سے خالص کر کے عبادت کر، تو بھی ملاوٹ سے پاک عبادت کر۔ اب آپ کہیں گے چلو ایک آدمی دودھ میں پانی ڈالتا ہے، ملاوٹ ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ پانی بڑا منرل واٹر ہو پھر نہیں یار، پھر ملاوٹ نہیں ہوگی۔ اچھا چلو ایسا کرو، اگر جہاں سے جہاز بک کرے اور جائے زمزم لا کے ملا دے، اب دودھ خالص رہے گا؟ وہ بات ہے، ہوں تے منو یار، اب تو خالص ہے بھائی، زمزم اتنا قیمتی آ کے ملا لیا، مر رہے ہیں لوگ، اب بھی خالص نہیں رہا۔ میرا دوست جتنا بھی اللہ کا پیارا ہو اور شان والا ہو، جس کو بھی اللہ کے ساتھ پکار میں، بندگی میں، عبادت میں، نظر میں، نیاز میں، سجدوں میں، پکار میں شریک کرے گا، اللہ کی توحید میں ملاوٹ ہو جائے گی، اور رب ملاوٹ والی عبادت اور توحید رب کو منظور نہیں ہے، منہ پہ مار دی جائے گی۔ اللہ ہمیں اپنی توحید پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔